مسلمانان ہندوستان، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارضی کو، اس زمین کو، اس گلوب کو بسانے کا جب فیصلہ فرمایا تو ظاہر ہے کہ دیگر سیاروں اور ستاروں سے الگ اس کرۂ ارضی میں انسانی زندگی کے انتظامات فرمائے گئے۔ اس کو ایک ایسا سیارہ یا ستارہ نہیں بنایا گیا کہ جہاں پانی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، زندگی کی ضروریات نہ ہو۔ پہلے سارے انتظامات فرما دیے گئے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اس مرحلے سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا اور فرشتوں کے درمیان اس کا اعلان ہوا کہ اس سیارے پر، اس کرے پر، اس گلوب پر، اس زمین پر ایک ایسی مخلوق کو آباد کیا جائے گا جس کو زمین کی خلافت سونپی جائے گی، جس کو کرۂ ارضی کی ذمہ داریاں دی جائیں گی، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی نیابت اور نمائندگی میں تصرفات اور اختیارات عطا کیے جائیں گے۔ یہ وہ بات تھی جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے مقربین بارگاہ فرشتوں کے سامنے فرمایا، اور اپنی آخری کتاب میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ ان الفاظ میں بتایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ زمین میں ایک خلیفہ کا تقرر کرنے والا ہوں، زمین میں ایک وائسرائے متعین کرنے جا رہا ہوں، زمین میں اپنے ریپریزنٹیٹیو، اپنے ترجمان، اپنے نمائندہ کے تقرر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ زمین جس کو حوالے کی جائے گی اور جس کے لیے ہم نے اس زمین کے انتظامات کیے ہیں، اور جس کے لیے فضائی انتظامات کیے ہیں، جس کے لیے ہم نے نہ صرف یہ کہ اس زمین کی خشکی کو اور تری کو اور فضا کو مسخر کیا ہے، بلکہ ہم نے سورج کو، چاند کو، رات کو، دن کو جس کے لیے مسخر کر دیا ہے، جس کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ سخر لکم الانہار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ ہم نے نہروں کو مسخر کیا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، رات و دن کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ کرۂ ارضی مرکزی مقام رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ بہت سے سیاروں اور ستاروں سے اس کا حجم چھوٹا ہے، باوجود اس کے کہ بہت لمبے چوڑے فاصلوں پر فضائے بسیط میں ستاروں اور سیاروں کی کہکشائیں ہیں، لیکن اس روئے زمین کو مرکزی مقام دیا گیا ہے۔ اس لیے اس زمین میں جس انسان کو بسایا جانے والا ہے، جس کو خلیفت کی حیثیت دی جانے والی ہے، اس کے لیے سورج کو بھی مشغول کیا گیا ہے، چاند کی چاندنی کو بھی بکھیرا گیا ہے، اس کے لیے فضا کو قائم کیا گیا ہے، گیسز کا نظام بنایا گیا ہے، اس کے لیے اس زمین کو وسعت دی گئی ہے، اس کے لیے نباتاتی اور حیوانی اور جماداتی
انتظامات کیے گئے ہیں، اس کے لیے معدنیات کا انتظام کیا گیا ہے، سیال مادے اس کے لیے، جامد مادے اس کے لیے، اس کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ وہ مالک الملک اور احکم الحاکمین کی ترجمانی کرتے ہوئے اس روئے زمین پر اپنی حکمرانی کے نظام کو قائم کرے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داود ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلے کرو، حکمرانی کرو۔ یہ وہ حکمرانی ہے جو پیغمبروں کو سونپی گئی، ان کے نمائندوں کو سونپی گئی، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمرانی سونپی گئی، اور اس طرح سونپی گئی کہ پوری انسانیت کو ان کی رعایا کی حیثیت عطا کی گئی، اور پوری انسانیت پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ جب تک محمدی دربار سے کوئی فیصلہ نہ ہو اس وقت تک ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقدمے کو حل کرنے کا دعویٰ کریں۔ ان کے تمام مقدمات اور مسائل کا حل اگر ہونا ہے تو محمد عربی علیہ السلام کے دربار میں ہونا ہے، اور جو اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے کو دربار نبوی سے لے کر کہیں اور جائے گا، کسی اور ڈیوڑی کی تلاش کرے گا، کسی آستانے کی تلاش کرے گا، کسی دربار کی تلاش کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد کے ساتھ کفر کرے گا، وہ رسالت کا انکار کرے گا، اس کا تعلق نہ اللہ سے قائم رہ جائے گا نہ اللہ کی کتاب سے قائم رہ جائے گا۔ اس لیے فرما دیا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام مسائل آپ کی خدمت میں پیش نہ کریں، جب تک کہ اپنے تمام مقدمات آپ کی عدالت میں، آپ کے دربار میں نہ لائیں، اور پھر آپ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ آپ کے فیصلے کے بارے میں نہ ان کے دل میں کوئی شک پیدا ہو، نہ ان کی زبان پر کوئی اعتراض آئے، اور نہ ان کی زندگی آپ کے فیصلے سے منحرف ہونے پائے۔ ایمان کی یہی پہچان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ العالمین ہے، اور خلیفۃ العالمین کو رسول العالمین اور رحمت للعالمین بنایا گیا ہے، اس لیے کہ جس نظام خلافت کو عطا فرمایا گیا ہے وہ رحیمانہ ہے، کریمانہ ہے، عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اس کو وجود میں لایا گیا ہے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کے لیے اور ان کی کلائیوں کو توڑنے کے لیے، اور ماحول کو ظالموں سے، ستمگروں سے، طاغوتوں سے آزاد کرانے کے لیے، اور مظلوموں کی صدا سننے کے لیے جس نبی کو برپا کیا گیا کہ وہ پوری دنیا کو ظالموں اور طاغوتوں سے نجات دے کر پوری دنیا کے انسانوں کو، جنوں کو رب العالمین سے مربوط کر دے، اور پوری اس دنیا کے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اس مقصد کے لیے آپ کو برپا کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت سے جو ابتدا ہوئی، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نمائندے، ان کے خلفاء، ان کے جانشین پیدا فرمائے۔ کوئی دور بھی، کوئی علاقہ بھی ان سے خالی نہیں رہا جنہوں نے خلافت آدم کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا کوئی ہادی، کوئی رہبر اللہ کی طرف سے متعین کیا گیا، اور رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل،
رسولوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا گیا جن کو کام یہ دیا گیا کہ وہ ماننے والوں کو خوشخبری سنا دیں اور نہ ماننے والوں کو آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، عذاب الہی سے ڈرا دیں۔ اور یہ سب انتظام اللہ کی طرف سے اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں میں سے کوئی فرد بھی یہ کہہ نہ سکے کہ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تیری ہدایت کس کو دی گئی اور کس کے ذریعے سے منتقل کی گئی، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت و دلیل باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے انبیاء و رسول کا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرما دی۔ انسانیت بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی اور آخری نبی کو برپا کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ یہ حیثیت ان کو دی گئی ہے، پوری دنیا کے لیے دی گئی ہے، رہتی دنیا تک کے آخری دور کے لیے دی گئی ہے۔ کوئی دور ان کی نبوت و رسالت سے مستثنی نہیں ہے، کوئی علاقہ مستثنی نہیں ہے، کوئی قوم مستثنی نہیں ہے، سب آپ کے امتی ہیں، سب آپ کے تابع ہیں، سب کو آپ کی سننا ہے، سب کو کہنا ہے ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ ہدایت اور رہنمائی صرف اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ہدایت نہیں۔ اور اللہ کی ہدایت کے ترجمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ختم المرسلین و خاتم النبیین۔ آخری دور میں تا قیامت یہ مقام اب انہی کو عطا فرمایا گیا، اس لیے ہدایت آپ کے راستے سے ملے گی، آپ کے علاوہ اب کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اس کے راستے سے ہدایت مل سکے۔ یہاں تک کہ ماضی کے اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی اگر کوئی پیغمبر محمدی دور میں آ جائے تو اس کو محمد کا امتی بن کر رہنا ہوگا، وہ اپنی نبوت کی ڈفلی بجا نہیں سکتا۔ موسیٰ بھی اگر تشریف لائیں جو اولو العزم پیغمبر تھے اور جنہوں نے فرعون کو شکست دی اور جن کی خاطر فرعون کو ڈبویا گیا، وہ بھی اگر تشریف لائیں گے تو انہیں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ نظام محمدی ہی کو برپا کرنا ہے اور محمد عربی سے ہدایت ربانی کو حاصل کرنا ہے اور شریعت محمدی کو نافذ کرنا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ اور اسی لیے جب یہ فرمایا کہ عیسیٰ مسیح آخری دور میں آسمان سے نزول فرمائیں گے تو بحیثیت امتی رسول آخر الزمان کی حیثیت رکھیں گے، بحیثیت امتی کے برپا ہوں گے، بحیثیت امتی کے تشریف لائیں گے۔ اور حضرت مہدی جو حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہوں گے اور خاندان کے ایک فرد ہوں گے اور آخری دور کے رہبر ہوں گے اور ہدایت کی علامت ہوں گے، عیسیٰ مسیح ان کے رفیق ہوں گے، معاون ہوں گے۔ ان کی نبوت کا جو دور تھا سو تھا، لیکن اب جب وہ تشریف لائیں گے تو دور نبوت ختم ہو چکا ہوگا، اب دور امت کے فرد کی حیثیت سے ہوگا۔ اس لیے امامت کے لیے بھی وہ مہدی کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار حدیث میں فرمایا گیا ہے اور قرآن کے اشاروں میں اس کا تذکرہ فرما دیا گیا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کا تعلق پوری انسانیت سے ہے، کیونکہ آخری نبوت محمدی نبوت کسی طبقے کے لیے، کسی دور کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی زبان کے لیے محدود نہیں ہے، لامحدود نبوت ہے، لامحدود رسالت ہے، عالمی رسالت ہے، آفاقی رسالت ہے۔ یہ ایک ایسی رسالت ہے جس سے نہ امریکہ مستثنی ہے، نہ آسٹریلیا، نہ ساؤتھ افریقہ مستثنی ہے، نہ کوہ
قاف اور چچنیا، دنیا کے تمام خطے، اس گلوب پر بسنے والے جن اور انس، سب کے سب امتی رسول آخر الزمان ہیں، اور ان کی نجات اسی میں ہے کہ ان کی مانیں، ان کا اتباع کریں، ان کے راستے پر چلیں، ان کی دعائی دیں اور ان کا حوالہ پیش کریں، بات ان کے حوالے سے کہیں، اور جو ان کے ذریعے وحی اس امت کی طرف منتقل کی گئی ہے اس کو دانتوں تلے دبا لیں اور اسی کی بنیاد پر قدم بڑھاتے رہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس نبوت کو صرف اس لیے برپا نہیں کیا گیا کہ کچھ لوگ نیک اور متقی بن جائیں، صالح بن جائیں، صوفی بن جائیں، زاہد بن جائیں، ملا بن جائیں، نمازی بن جائیں، معاشرے میں سے کٹ کر کچھ لوگ زاہدانہ زندگی گزاریں، متعبدانہ زندگی گزاریں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ عام آبادیوں سے کٹ کر کچھ جزیرے بنا دیے جائیں، کچھ لوگ الگ اپنی زندگی گزاریں، غاروں میں چلے جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہیں، جنگلات میں گزارا کریں، یا پھر چہار دیواریوں میں بند ہو جائیں اور بس اپنے تئیں زندگی گزاریں اور یہ سمجھیں کہ ان کا دائرہ محدود ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے، تمام دوروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے آپ کی حیثیت رحمت للعالمین کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات فرمائی گئی کہ تمام انسانوں کے لیے، مکہ مکرمہ سے اس سلسلے کا آغاز فرمایا گیا، اور مکہ مکرمہ میں مشرک تھے اور کافر تھے اور ملحد تھے اور دہریے تھے اور لا ادری تھے اور عیاش تھے اور فاسق و فاجر تھے، ہر طبقے کے لوگ تھے، اور وہ بھی جانتے تھے جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، جن سے رابطہ آگے چل کر مدینہ منورہ میں جو جزیرۃ العرب کے شمال میں اپنی حکومتیں رکھتے تھے اور جنوب میں نجران میں جن کی ریاست موجود تھی، اور مدینہ منورہ کی بستی میں بنو قینقاع کا یہودی قبیلہ تھا، بنو نذیر کا یہودی قبیلہ تھا، بنو قریظہ کا یہودی قبیلہ تھا، یہ سب کے سب نبی کے مخاطب تھے اور کل تک نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ بائبل کہہ رہی تھی، تورات بول رہی تھی، انجیل گواہی دے رہی تھی کہ وہ نبی آئے گا جو دنیا کے لیے آخری نبی ہوگا اور جو ہدایت دے گا۔ ببلیکل لٹریچر میں اس کا مذاکرہ ہو رہا تھا، آپس میں تذکرے کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم حکمرانی کریں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شام کی سرزمین سے اور یمن کی سرزمین سے صدیوں پہلے لوگ ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ اس لیے آئے تھے کہ مدینہ منورہ کی جغرافیائی حیثیت کے تذکرے کے ساتھ ببلیکل لٹریچر میں یہ فرمایا گیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ اس امید میں اور اس توقع میں وہ آ کر بسے تھے قریب کے علاقوں میں اور مدینہ منورہ میں، لیکن افسوس، لعنت ہو منکروں پر، کافروں پر، جھوٹوں پر، ملونوں پر۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب وہ آ گیا نبی جس کو وہ خوب جانتے تھے، جس کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھا، نیو ٹیسٹمنٹ میں تھا، جس کا گوسپل آف دی جان میں وہ ذکر پڑھا کرتے تھے اور جس کا تذکرہ وہ پروفیسیز میں پڑھا کرتے تھے، اشعیاء نے کیا کہا، حبقیہ نے کیا کہا اور یرمیہ نے کیا کہا، ان کے نبیوں نے کیا خواب بتائے، کیا پیشین گوئیاں فرمائیں، کس آخری نبی کا چرچہ و تذکرہ کیا، اس کو وہ پڑھتے تھے، اس کو گردانتے تھے، اس کے مذاکرے کرتے تھے اور نبی کو اس طرح پہچانتے تھے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے ویسے وہ نبی کے بارے میں اپنی کتابوں کے حوالے سے جانتے تھے۔ لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ،
لیکن جب وہ آ گیا نبی جس کو وہ پہلے سے پہچانتے تھے تو اس کا انکار کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کا انکار ضد کی بنیاد پر تھا، حسد کی بنیاد پر تھا، جلن کی بنیاد پر تھا، عناد کی بنیاد پر تھا، سیاسی بنیادوں پر تھا، اجارہ داری کی بنیادوں پر تھا، نفسانیت اور مادہ پرستی کی بنیادوں پر تھا۔ اس میں حقانیت کی کوئی کرن نہیں تھی، اور اسی کا نتیجہ وہ نکلتا چلا گیا کہ وہ نبی جو برپا ہوا تھا اس لیے کہ غالب آئے، وہ جو برپا ہوا تھا اس لیے کہ مکہ سے مدینہ آئے اور مدینے سے تبوک جائے، جو برپا ہوا تھا اس لیے کہ یمن سے بحرین تک اور جدہ سے تبوک تک اور پھر عراق سے شام تک اور ایران سے ترکستان تک اور مصر سے مراکش تک اور اسپین تک اور اس کے بعد پوری یورپین دنیا اور دنیا کے تمام بر اعظم جس کے زیر نگی آنے تھے، فیصلہ الہی تھا، تقدیر الہی تھی، لوح محفوظ میں لکھا تھا، فرشتوں کو اس کی اطلاع دی گئی تھی، جبرائیل امین یہ پیغام موسیٰ کے پاس لائے تھے، عیسیٰ کے پاس لائے تھے، محمد کے پاس لائے تھے، اور محمد عربی علیہ السلام نے کبھی قرآن کے الفاظ میں کبھی اپنی زبان میں اس حقیقت کو بیان فرما دیا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور رہنمائی دے کر دین برحق عطا فرما کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ غالب آ جائیں، ان کے دین کو تمام مذاہب پر غالب کر دیا جائے۔ مسئلہ صرف نشر و اشاعت کا نہیں ہے، مسئلہ صرف ایک حلقہ بنانے کا نہیں ہے، مسئلہ کسی گروہ کے وجود میں لانے کا نہیں، مسئلہ انسانیت کو بانٹنے کا نہیں، مسئلہ پوری امت انسانیت کو ایک مرکز پہ لانے کا ہے۔ یہ مشن آخری نبی کو سونپا گیا، اور اسی مشن کے لیے انہوں نے مکے کو مدینے سے جوڑا اور مدینے کے اوس و خزرج کو جوڑا اور اوس و خزرج کو مکے کے قبائل سے جوڑا، اور پھر اس کے بعد پورے جزیرت العرب کو ایک اکائی بنا دیا، اور پھر یہی اکائی تھی جو اپنے اندر دوسروں کو ضم کرتی چلی گئی، ایک امت بنانے کی تیاری تھی جس کے لیے قرآن میں اعلان تھا وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ تمہاری یہ امت ایک امت ہے، میں ہوں تمہارا رب، میری بندگی کرو۔ یہ تھا اعلان جو قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بار بار کیا گیا، لہذا خوب یاد رکھا جائے۔ آج کی 21ویں صدی میں، عیسوی 21ویں صدی میں اور ہجری 15ویں صدی میں جو مسلمان موجود ہیں، یہ مسلمان بگڑے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، بیمار، جیسے اس زمانے میں حضرت ابراہیم کی نسل بگڑ گئی تھی، اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی، یعقوب کی نسل بگڑ گئی تھی، اس دور کے بگڑے ہوئے مسلمان بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ آج کے بگڑے ہوئے مسلمانوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں، الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، حلقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، مسلکوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، برادریوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے ترجمان نہیں ہے، کیونکہ امت مسلمہ امہ واحدہ ہے۔ جب یہ امت واحدہ ہوگی تب یہ امت مسلمہ ہوگی، اور جب امت واحدہ نہیں ہوگی تو امت مسلمہ نہیں ہوگی۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح مت بننا، اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح مت بننا جو فرقوں میں بٹ گئے، اختلافات کی وجہ سے ٹوٹ گئے اور بکھر گئے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے سنگین سزا کا انتظام ہے۔ اللہ کی طرف سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی امت کی اللہ مدد نہیں کرے گا، اور یہ امت ذلیل ہوگی، اس کو سزائیں دی جائیں گی۔